جو دین میں عقل کو دخل دیتا ہے وہ سلفی نہیں ہو سکتا. کیا ہو سکتا ہے؟ خلفی ہو سکتا ہے، اہل الرائے ہو سکتا ہے، عقل کے گھوڑے دوڑانے والا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، عقل کی حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تفکر کا لفظ آیا، تدبر کا لفظ آیا. اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ان بندوں کو پسند کیا کہ جو اللہ کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں، اپنی عقل کو دوڑاتے ہیں. لیکن کوئی دین کی چیز ثابت ہے، وہ ایمانیات سے اس کا تعلق ہو یا اعمال سے تعلق ہو، نبی نے فرما دیا، اس میں عقل کے گھوڑے سرپٹ دوڑ رہا ہے، عقل کا گھوڑا، لیکن یہ لنگڑا ہو جانے والا ہے. دین کے معاملے میں عقل کا گھوڑا کتنا بھی تیز دوڑے، ہاں وہ لنگڑا ہی ہوگا. دین میں عقل کو کوئی دخل نہیں. کوئی ایمانیات، کوئی غیبیات کی چیز آپ دیکھیے. ارے قبر کی زندگی کیسے فراخ ہو جاتی ہے تاحد نگاہ، اپنے کو تو سمجھ میں نہیں آتا. قرآن ہے ٹھیک ہے، قرآن ہے نا، حدیث ہے ٹھیک ہے، حدیث ہے نا، اپنے کو بھی تو کچھ سمجھتا ہے نا، اپنے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے. ہاں اب دیکھیے یہاں پر قبر کی زندگی کا لوگ انکار کرتے ہیں. عقل میں نہیں بیٹھتی بات، وہ روحوں کا معاملہ عقل میں بیٹھتا ہے. ہاں عالم ارواح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روحوں کو خطاب کیا، الستو بربکم کہا، روحوں نے سنا، روحوں نے سمجھا، روحوں نے جواب دیا قالوا بلا. وہ سمجھ میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچے کا جو روح کا معاملہ ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے. ہاں یہ نئے نئے ماڈرنسٹ جو ہوتے ہیں، ماڈرنسٹ نیو ریسرچز، ہاں یہ نیو ریسرچز جو ہے جدید فہم اور دین میں عقل کو داخل کرنا، یہ آدمی کو یہ سلفیت سے ہٹا دیتا ہے. صحابہ نے کبھی بھی اپنی عقل، علی رضی اللہ عنہ کا قول یاد کیجیے، اگر دین میں عقل کو دخل ہوتا تو موزے کے نیچے مسا کیا جاتا. بولتے نہیں آپ لوگ، پتہ نہیں موزے کے مسا نہیں کرتے آپ لوگ؟ موزے کے اوپر مسا کرتے نا، تو پھر بولو نا بھائی. اگر دین میں عقل کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، یعنی عقل کو دخل دیا جاتا، عقل پر معاملہ ہوتا، تو موزے کے نیچے مسا کیا جاتا. جبکہ کہاں کیا جاتا ہے؟ بتائیے، اس کو لاجیکلی پروف کر سکتے ہیں آپ؟ کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، یو ہیو ٹو پروو ایوری تھنگ بائی لاجک، پروف دس بائی لاجک. یہ لاجک، یہ لاجک، یہ لاجک، یہ لاجک، یہ عقلی دلال، یہ عقلی دلال. ارے ہر چیز کو عقلی دلال سے، اور اتنے پابند ہو گئے عقلی دلال اور لاجک کے کہ پھر کوئی چیز ان کی لاجک پہ نہیں بیٹھتی تو اس کا انکار. ہاری سمجھ میں؟ ہم نان مسلم کو کیسے سمجھائیں گے؟ اس لیے یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی، ہماری کھوپڑی میں نہیں بیٹھتی. تیری کھوپڑی کی حیثیت کیا ہے میرے چاند؟ ہاں عقل پر معاملہ ہے تو کس کی عقل؟ بڑے مولانا کی عقل کہ ان سے چھوٹے مولانا کی عقل کہ ان سے چھوٹے مولانا کی عقل؟ کس کی عقل پر ڈیپینڈ ہو جاؤ گے؟ ایک گھر کے اندر ابا کی عقل کہ ابا کے بیٹے کی عقل کہ حضرت کی بہو کی عقل، کس کے اوپر ڈیپینڈ ہو جاؤ؟ عقلیں بھی تو الگ الگ ہیں کہ سب کی عقل ایک ہے؟ ہاں سب کی عقلیں الگ الگ ہیں. عقل پر ڈیپینڈ ہو جائے، یہ مولانا کی عقل پہ ڈیپینڈ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد دوسرے مولانا ہے، وہ ان کی عقل الگ ہے. اس لیے دین کی جو، یعنی دین میں عقل کو لگانا ہے، لیکن ایسے نہیں کہ جو چیز ثابت ہے، غیب ہے، ایمانیات ہے. آپ بہت ساری چیزوں کو عقل پہ نہیں پرکھ سکتے. اس لیے جادو ہے، ثابت کرو لاجک سے، نہیں ثابت کرو. جنات ہے، جنات کا انسان کے جسم میں داخل ہونا ہے، ثابت کرو اس کو لاجک سے. جو چیز ثابت نہیں کر سک رہا ہے اس کو بس انکار کر دے رہا ہے. اور سائنس کی کیا حیثیت ہے؟ سائنس جو ہے کتاب و سنت سے ٹکرا رہی ہے. اگر کوئی سائنس کی بات تو کتاب و سنت کو لیا جائے گا، سائنس کو نہیں لیا جائے گا. اور ایک مسلمان کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی چیز کی. تو یہ تین چیزیں یاد رکھیے کہ قرآن و سنت کو منہج سلف کی، صحابہ کے منہج کی روشنی میں سمجھنا، صحیح حدیث کو لینا، ضعیف حدیث کو، موضوع حدیث کو چھوڑ دینا، اور دین میں عقل کو داخل نہیں کرنا، عقل کو دخل نہیں دینا. ہاں جو چیز غیبیات ہیں، جو چیز ثابت ہیں، ان تمام کو بغیر کسی موشگافی کے مان لینا. ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا منہج سلفی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو بھی مناہج ہیں، منہج و معنی طریقہ اور مناہج منہج کی جمع، اس کے علاوہ جو بھی طریقے ہیں سب خلفی ہیں. سلفی
نہیں